بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 7ویں کلاس ہے قصص القرآن کی، یا جس کو قصص القرآن بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے وہ واقعات جو انبیاء اور قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ جانا جائے۔ اور شروع کیا تھا ہم نے اس پروگرام کو سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا، اور چونکہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور آدم علیہ السلام سے انسانیت شروع ہوئی ہے، تو آدم علیہ السلام کو بیان کرنے سے پہلے اس چیز کا بیان ہوا کہ آدم علیہ السلام جو ہیں ان سے پہلے کیا تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش اور اپنے عرش کو اور پانی کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، پھر قلم کو کہا جو کچھ ہوا ہے وہ لکھ دیا جائے، پھر 50,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین و آسمان جو اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال بعد پیدا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی تو آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے اور جنات موجود تھے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے، ان کی تفاصیل بیان ہوتی رہیں۔ اس کے بعد ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا۔ گزشتہ کلاس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اسی طرح فرمایا کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بارے میں تفصیل جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے مٹی جو ہے وہ جمع کی، اور اس مٹی کو پہلے پانی میں گوندا گیا، پانی اس کے اندر سے خشک ہوا، وہ مٹی جو ہے وہ کھڑکھڑانے لگی اور چپکنی والی ہوگی، پھر خشک ہوئی، اور پھر اس مٹی کے خلاصے سے، اس کے جوہر سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من سلالۃ من طین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے کہ اس نچوڑ سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کا سب سے پہلے جسم بنایا گیا، اور اس جسم کو کتنی مدت کے لیے چھوڑا گیا کوئی صحیح روایت تو نہیں ہے، لیکن ایک ضعیف روایت میں یہ ہے کہ ان کا مجسمہ جسم بنانے کے بعد 40 سال تک چھوڑا گیا، اور 40 سال کے بعد جو ہے وہ روح پھونکی گئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس دن پیدا کیا، تو خلاصہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن پیدا فرمایا۔ جمعے والے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یہاں تک ہماری بات جو ہے وہ گزشتہ کلاس میں پہنچی تھی۔ آج ہم اس سے آگے چل رہے ہیں، جس کا پہلا عنوان یا پہلی بات یہ ہے سورۃ آدم۔ آدم علیہ السلام کی شکل مبارک کیسی تھی؟ کیا ان کی شکل مبارک تھی؟ کیسے تھی شکل و صورت؟ یاد رکھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا علی صورتہ، اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ طولہ 60 ذراعا، آدم علیہ السلام کی جو لمبائی تھی وہ 60 ہاتھ تھی، 60 ذراع، 60 ہاتھ تھی۔ یہ اگر انسان انگلی سے لے کے کوہنی تک آتا ہے تو اس پورے حصے کو ذراع کہا جاتا ہے۔ یہ اگر آپ سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 1.5 فٹ کے قریب ایک ذراع ہوتا ہے، اور اگر اس کو 60 ذراع بنایا جائے تو تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 90 فٹ کے قریب بنتا ہے۔ اس کے قریب ان کی جو ہے وہ لمبائی تھی۔ فلما خلقہ، جب اللہ نے انہیں پیدا کیا، قال اذهب فسلم على اولئک النفر،
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرمایا کہ جاؤ فلاں جو فرشتوں کی جماعت ہے اس پہ سلام کریں۔ یہ آگے بات چلتی ہے، یہاں پہ اس حدیث سے جو ہمارا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ کی سند سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علی صورتی ہی، کہ اللہ نے اپنی صورت پہ، اب یہ ہی ضمیر کا مرجع ہے کہ آدم کو آدم کی صورت پہ پیدا کیا، آدم کو یہ ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے۔ اسی طرح ہم اس بارے میں دوسری حدیث بھی جانتے ہیں اور پھر ہم اس بات پہ مزید آگے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک دوسری روایت ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قاتل احدکم اخاہ، جب کوئی انسان اپنے کسی بھائی سے لڑائی کرتا ہے تو فلیجتنب الوجہ، چاہیے کہ وہ چہرے کو نہ مارے، چہرے کو بچے۔ فإن اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا علی صورتہ، اپنی صورت پہ۔ اب یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ ان احادیث کو سامنے رکھ کے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ قدیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت ساری صفات ہیں، لیکن انسان بھی سمیع ہے، انسان بھی بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمیع اور بصیرا انسان کو بھی بولا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہ سمیعا بصیرا انسان کو بولا کہ سننے والا اور دیکھنے والا ہم نے انسان کو بنایا ہے، اور اللہ بھی سمیع بصیر ہے۔ تو اللہ سمیع بصیر اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہے اور بندہ سمیع بصیر اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پہ ایمان لانا ضروری ہے اس انداز پہ کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، یعنی فلاں اس طرح ہے، اسی طرح ان کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ بس اللہ کی صفات ویسے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہیں۔ تو ان صفات میں سے ایک صفت اللہ کی صورت بھی ہے کہ اللہ کی ایک صورت ہے۔ اب وہ صورت ہے اللہ کی، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، یہ روایت ترمذی میں ہے کہ اتانی ربی فی احسن صورت فقال یا محمد قلت لبیک ربی وسعدیک قال فیما یختصم الملأ الاعلی۔ الحدیث صححہ الالبانی فی صحیح ترمذی۔ یہ حدیث صحیح ترمذی میں شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح کہتے ہیں کہ میرا رب میرے خواب میں میرے پاس فی احسن صورت، فی احسن صورت، سب سے خوبصورت عمدہ، یعنی ایک ایسی شکل و صورت میں میرا رب میرے سامنے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فی احسن صورت، بہت بڑی خوبصورت شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ، اور فرمایا یا محمد، میں نے کہا لبیک اور لبیک ربی وسعدیک، فرمایا اے محمد بتاؤ فرشتے کی چیز میں بحث کر رہے ہیں۔ حدیث ہے، بس اس کا اتنا باب ہے کہ اللہ کا بھی ایک شکل و صورت ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، قیامت کی وہ بارے میں حدیث جو حدیث شفاعت کہلاتی ہے، اس کے الفاظ ہے فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرَ صُورَةِ الَّتِي رَأَوْهَا فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ جبار ان کے سامنے ایک ایسی صورت میں آئے گا جس صورت کو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یہ روایت بھی بخاری کے اندر 7440 نمبر پہ اور مسلم میں 182 نمبر پہ یہ روایت بھی موجود ہے۔
ان روایات سے یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ اللہ کی صفت میں سے ایک صفت صورت یعنی شکل و صورت بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو صورت پہ پیدا کیا، کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو یعنی شاید انسان ہم سمجھ لیں کہ جیسے انسان کی کوئی جسامت ہے ایسے اللہ کی جسامت ہے، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان احادیث کا معنی یہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے انہیں اپنی صورت پہ پیدا فرمایا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ بیان سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ جیسے خوبصورت ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی خوبصورت پیدا فرمایا۔ یہ ہے مفہوم۔ یہ کہنا کہ بالکل تشبیہ پوری کیفیت میں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ دلیل کے طور پہ میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورت القمر، رواہ البخاری، کہ جنت میں جو پہلی جماعت جائے گی ان کی شکل و صورت ہوگی علی صورت القمر، علی صورت القمر، کہ وہ جو پہلی جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کا چہرہ چاند کی طرح ہوگا۔ اب یہ جو چاند سے چہرے کی مشابہت ہے، چاند سے چہرے کی مشابہت، یہ کیفیت میں نہیں ہے، یہ کیفیت میں نہیں ہے، یہ خوبصورتی میں ہے، خوبصورتی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، یعنی اپنی خوبصورتی کی طرح اپنے اس بندے کو بھی ایک خوبصورتی عطا فرمائی، یہ ان احادیث کا معنی ہے۔ چونکہ یہ احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ یا خلق اللہ آدم علی صورتہ، یہ روایت چونکہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے تو ان روایات کا معنی یہ لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل و صورت کی کیفیت پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی خوبصورتی عطا فرمائی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کو خوبصورتی ہے۔ یہ تشبیہ جو ہے، تشبیہ وہ کل میں نہیں ہے۔ اب جیسے میں نے دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ بخاری اور مسلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی وہ ان کا چہرہ جو ہے وہ اعلیٰ صورت القمر، وہ چاند کی طرح ہوگا، تو یہ مشابہت ایسے کلی مشابہت نہیں ہے کہ چاند کی طرح وہ گول جو ہے وہ دائرے میں بن گئے ہوں گے، نہیں، بلکہ خوبصورتی میں مشابہت ہے۔ لہٰذا اس حدیث کا معنی صحیح سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت اللہ کے لیے ہے، اس صفت کا انکار نہیں کرنا ہے کہ اللہ کی کوئی شکل یا صورت ہے ہی نہیں، بھئی ہے، لیکن کیسی ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی اس شکل و صورت کو کسی بندے پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرح کی جب کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع بصیر ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی چیز کو اللہ کی طرح مشابہت نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث کہ ان خلق اللہ آدم علی صورتہ یا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، یعنی ایسے خوبصورتی میں، ایسے وجاہت میں، کیونکہ یہ بہت بڑی عظیم مخلوق تھی جسے اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا تھا۔ یہ بات جو ہے وہ ہمیں، یہ پہلا نقطہ تھا آج کی اس بات میں جس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے آج کے اس سبق کا
کہ آدم علیہ السلام کی یہ خوبصورتی اور یہ جمال کیسا تھا۔ یہ ایک بات مشہور ہے کہ اس انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور شاید اس کی بیس جو ہے وہ قرآن مجید میں واقعہ کہ وہ انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے، وہ مصر کی عورتوں نے، اور اس لیے بڑے خوبصورتی تھے۔ لیکن اگر ہم حدیث میں آ کے دیکھتے ہیں تو صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو معراج کی روایت ہے، لمبا واقعہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء الثالثہ، پھر مجھے جب تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھایا تیسرے آسمان کا، فقیل من انت، تو آگے سے پوچھا گیا کون، تو قال جبریل، کہا جبریل ہوں، قیل ومن معک، تیرے ساتھ کون ہے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیل وقد بعث الیہ، پوچھا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے، قال قد بعث الیہ، کہ ہاں ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے، ففتح لنا، اب تیسرا آسمان کھولا گیا، فاذا انا بیوسف صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں یوسف علیہ السلام میرے سامنے تھے، اذا هو قد اعطی شطر الحسن، اب یہاں پہ الفاظ یہ ہے شطر الحسن، کہ وہاں پہ جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں شطر الحسن، اب عربی میں جو لفظ شطر ہے یہ حصے کو بولا جاتا ہے، یا شطر الایمان، یعنی الطہارت شطر الایمان، الطہارت نصف الایمان، ایسے بھی حدیث میں آیا ہے کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے، طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، تو یہ شطر جو ہے حصے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا تھا۔ اب اس سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے، یہاں پہ آدم علیہ السلام کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دلیل اس کی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، اخرجہ البخاری و مسلم، ایک بخاری اور مسلم میں روایت جو کہ بخاری میں 3549 نمبر پہ اور مسلم میں 2337 نمبر پہ روایت ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت احسن الناس وجہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے احسن، سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تشبیہ دی ہے علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اس کا ہم نے معنی کیا کیا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اب ایک بہت بڑی خوبصورتی دے کے پیدا فرمایا۔ لہٰذا ان تمام دلائل کو اگر جمع کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس شکل و صورت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو آدم علیہ السلام کو، لما خلقت بیدی، کیونکہ اللہ نے کہا تھا میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو سب سے خوبصورت آدم علیہ السلام تھے، وہ پہلے انسان تھے، وہاں پہ کامل انسان تھے، اپنے جسم میں، اپنے اعضاء میں، اپنی خوبصورتی میں، پھر دنیا آہستہ آہستہ نیچے آتی گئی، وہ جو 60 ہاتھ کا قد تھا وہ ہوتا ہوتا گویا کہ 90 یا 100 فٹ کے قریب جو انسان تھا وہ ہوتا ہوتا 5 اور 6 فٹ پہ آ گیا ہے۔ تو اسی طرح وہ سب سے تمام حسن تھا۔ اب اس تمام حسن میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ حسن دیا، اور اس میں سے بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا ہوا تھا۔ یہ ہے ان تمام دلائل کی تطبیق۔ آدم علیہ السلام بھی
بہت بڑے خوبصورتی میں تھے۔ اب اس خوبصورتی میں یوسف علیہ السلام ہائی لائٹ اس لیے ہو گئے کہ ان کا وہ واقعہ جو کہ مصر کی عورتوں کا تھا قرآن مجید نے بیان کیا، اس سے لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اور باقی آدھا حسن جو ہے وہ سب لوگوں کو دیا ہے۔ تو یہ آدھا حسن اللہ نے دیا، ایسے کوئی حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ حدیث کے جو الفاظ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد اعطی شطر الحسن، کہ انہیں حسن کا حصہ دیا گیا۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ سب سے زیادہ ان کو دیا گیا، یہ آدم علیہ السلام بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا حصہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں اور آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طرح کر کے خوبصورتی میں پیدا کیا کہ جیسے اللہ نے ان کو اپنی شکل پہ پیدا فرمایا ہے۔ یہاں تک آج کے اس کلاس کے 2 پوائنٹ ہو گئے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت ہے، اس صفت پہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن وہ کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی بھی شکل و صورت ہے، اور آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کو اللہ کے ساتھ جو مشابہت دی گئی ہے وہ خوبصورتی میں دی گئی ہے، نہ یہ ہے کہ کیفیت میں اور مکمل اس کے انداز میں دی گئی ہے، کیونکہ انسان کو چاند کے ساتھ بھی دی گئی ہے حدیث میں، جیسے میں نے بیان کر دیا۔ دوسرا پوائنٹ، آدم علیہ السلام کی خوبصورتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، یہ کہنا کہ ان میں سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام تھے، یہ نہیں، یقیناً سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آدم علیہ السلام بھی تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ تھے، کیونکہ وہاں سے انسانیت شروع ہوئی تھی، وہاں پہ انسان کامل تھا۔ اس میں بعد میں انسان کی ہر چیزیں نیچے 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 ہوتی ہوتی جو آج ہو گئی ہیں۔ یہ 2 پوائنٹ ہمیں جو ہے وہ سمجھ لیے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ 2 ایک احادیث کی طرف میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام جو ہیں، یعنی چونکہ پیچھے ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے اور یہ ہوئے اور کب ہوئے، تو چونکہ یہاں پہ کچھ ایسی احادیث میں بھی ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، خلقت انا وعلی من نور، کہ اللہ کے نبی نے کہا میں اور علی نور سے پیدا ہوئے، اور ہم جو ہے کننا عن یمین العرش، ہم جو ہے عرش کی دائیں سائڈ پہ تھے، قبل ان یخلق آدم ب1000 عام، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ہم لوگوں کی پیٹھوں میں چلتے آئے، پیٹھ کے اندر، یہاں تک کہ عبد المطلب کے آگے سے نکل کے میں جو ہے وہ محمد ہوا۔ اور یہ جو ہے یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے۔ دوسری حدیث ایک بیان کی جاتی ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی اس وقت بھی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ یہ روایت بھی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف ثابت کیا ہے۔ اسی طرح کے دوسرے الفاظ بھی ہیں، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، یا کنت نبیا ولا آدم ولا ماء ولا طین، میں نبی اس وقت بھی تھا جب نہ آدم تھا، نہ پانی تھا، نہ مٹی تھا۔ اس طرح کی جتنی بھی بیان کی جاتی ہیں یہ تمام کی تمام روایات موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ اب یہاں تک ہم جو ہے وہ بات پوری کر چکے ہیں، یہاں تک ہم بات پوری کر چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے مجسمہ بنایا، مٹی کے اس جوہر سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ مجسمہ اور وہ جو شکل و صورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ روح پھونکی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو شکل و صورت آدم علیہ السلام کو دی تھی، یہ جو ہے وہ بہت بڑی خوبصورت تھی۔ اب
آدم علیہ السلام کو ان کا مجسمہ بنانے کے بعد ایک کوئی صحیح مدت تو نہیں ہے، لیکن جسے پچھلی کلاس میں جان چکے ہیں 40 سال کے بعد ان میں روح پھونکی گئی۔ جب آدم علیہ السلام اٹھے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ وہی روایت جو میں نے پیچھے بیان کی ہے اس کو میں دوبارہ سے ترجمہ بیان کرتا ہوں، جس کو بخاری نے 6227 نمبر پہ اور مسلم نے 2841 نمبر پہ روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال خلق اللہ آدم علی صورتہ 60 ذراعا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پہ پیدا کیا، 60 ہاتھ ان کا جو ہے وہ قد تھا۔ فلما خلقہ، وہ جب اللہ نے انہیں پیدا کیا، قال فرمایا اذهب، یہ ہے وہ پہلا کام، اذهب فسلم علی اولئک النفر من الملائکہ، فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کیجئے، جلوسن جو بیٹھے تھے، فاستمع ما یحیونک، اور سنو آگے سے وہ آپ کو جواب کیا دیتے ہیں۔ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ، کہ جو آگے سے جواب ملے گا وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام اور وہ ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام گئے اور فرمایا السلام علیکم، فقالوا، فرشتوں نے کہا السلام علیکہ ورحمت اللہ، فزادوا ورحمت اللہ، تو فرشتوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا۔ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، پس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا، عَلَى صورت آدم، وہ آدم علیہ السلام کی اس مجسمے پہ، یعنی ان کی شکل و صورت پہ آئے گا۔ یعنی انسان جو آج کل 5 فٹ کا ہے، 6 فٹ کا ہے، یہ جو ہے وہ 60 ذراع کا، جو تقریباً 100 فٹ کے قریب ہے، اتنا بڑا اس کا قد ہو جائے گا۔ فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصْ بَعْدُ، مخلوق اس کے بعد نیچے کم ہوتے گئے، حتی الآن، یہاں تک کہ جیسے ابھی ہم کم سے کم ہو چکے ہیں۔ اب اس حدیث میں آدم علیہ السلام کا پہلا عمل بیان کیا گیا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اللہ نے ان کا جسم بنایا، اس میں روح پھونکی، اور سب سے پہلا کام آدم علیہ السلام نے کیا کیا کہ فرشتوں کو جا کے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا کہ فلاں فرشتوں کو جا کے سلام کر دو۔ یاد رکھ لیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں اس چیز کو عام کریں، السلام علیکم، السلام علیکم، اس چیز کو عام کریں، عام کیا جائے۔ یہ انسان کا وہ پہلا عمل ہے جو پیدا ہونے کے بعد آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا تھا۔ فرمایا جاؤ فرشتوں کو جا کے سلام کرو، اور کہا السلام علیکم، اور فرشتوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اب اس کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا السلام علیکم ورحمت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو فرشتوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کر کے کہا تھا، سلامتی ہو تم پر، یہ بہت بڑی دعا ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد آدم علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور فرشتوں کو سلام کر چکے ہیں۔ اب کچھ واقعات ہیں، ان واقعات کی ترتیب جو ہے وہ قرآن میں یا حدیث میں موجود نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو نکالا اور سب سے وعدہ لیا، نبیوں کے بارے میں وعدہ لیا، اور ان میں ترتیب ایسی کچھ نہیں ہے۔ ہم کچھ واقعات ترتیب سے بیان کر دیتے ہیں، اور لازمی نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی ایسے ہی ترتیب ہو۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، فرشتوں کو سجدہ کر لیا۔ اب آگے قرآن مجید کا بیان یہ ہے، سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر یعنی 31 سے لے کے 33 تک۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے الاسماء کلہا، سارے کے سارے نام اللہ نے سکھا دیے۔ پھر اللہ نے پیش کیا ان کو فرشتوں پہ، اور فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرمایا پاک ہے اے ہمارے رب تو، ہمیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں مگر اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو علیم اور حکیم ہے۔ پھر فرمایا اے آدم بتائیے ان کو ان چیز نام۔ فلما انبأہم، جب بتایا سب چیزوں کے نام آدم علیہ السلام نے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں تمہیں کہا نہیں کہ میں ہوں جانتا ہوں جو آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ اور غیب بات کو، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو۔ اب اس آیت میں سب سے پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو وہ کون سے نام تھے جو اللہ نے سکھائے، کیا نام تھے۔ اب یہاں پر دو الفاظ ہیں، اسما اور کلہا۔ کلہا کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے کہ اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ اسما اسمن کی جمع ہے، اور اسمن کو جو اسمن کہا جاتا ہے اہل لغت کہتے ہیں کہ اسم کو اسم دو وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ایک اس لیے کہ یہ اسم جو ہے وہ کسی چیز کی علامت ہوتی ہے، یہ سمتن سے نکلا ہوا ہے علامت سے، کہ مثلا کسی کا لفظ عبداللہ ہے تو یہ عبداللہ علامت ہے فلانے شخص کی، اس لیے اس نشانی کو اسم بولا جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ اسمن جو ہے یہ سمون سے نکلا ہوا ہے، اور سمون کا معنی ہے بلند ہونا، تو یہ عبداللہ کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا مسمى جس پر یہ بولا جا رہا ہے اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، اس لیے اس کو اسمن بولا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جمع بولا اسما، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم سکھا دیے اسما۔ اب وہ نام تھے، کیا نام ہے اس کے بارے میں مفسرین کی بہت ساری رائے۔ ایک یہ ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام کی ساری ذریت اولاد کے نام تھے، دوسرا اس سے فرشتوں کے نام تھے، تیسرا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو اصول اور قوانین تھے، جزئیات اور فروعات، یہ کائنات کے بیک گراؤنڈ پہ کیا اصول، کیا آپ آج کل سمجھ لیں کہ ایک سائنسی طور پہ جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں، جو بھی معلومات ایک قوانین ہے اس کائنات کے چلانے میں وہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ ایک بات یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو لفظ بولے اسما اور کلہا، جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ چیزیں الگ الگ ہیں، کوئی رول اور قوانین نہیں ہے بلکہ الگ الگ چیزیں ہیں جن کے نام بتائے گئے۔ اور واللہ عالم اگر ان میں یہ کہا جائے، نوٹ کریں ایک بات کو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے آج کل ہمارے سامنے، تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، پھر ہم اس کو بڑے ہو کر سکھاتے ہیں یہ قلم ہے، یہ کرسی ہے، یہ کتاب ہے، وہ پڑھتا ہے باقاعدہ، ہذا کرسی، ہذا کتاب، دس از اے بک، دس از اے بال، دس از اے، یعنی ہر چیز کا ایک نام سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہم انسان ہیں کہ ازلی طور پہ جب پیدا ہوئے تو پتہ نہیں ہے کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم یہ انسانوں کو آج کل کے حساب سے 7 سال 10 سال کی عمر میں جب بچہ کم از کم 5 سال کو پہنچتا ہے تو چیزوں کے نام اسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں پینسل ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری سائیکل ہے۔ تو یہ جو تدریجاً کلمات انسان لینگویج مفردات سیکھتا ہے،
اللہ نے وہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے فوری بعد سکھا دیے. یہ ہے واللہ عالم جو کلام کا مقصود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بتایا ہوا, اور فرشتوں کے بارے میں جو کہا ان کنتم صادقین, اچھا بتاؤ اگر تم سچے ہو, اور فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو صرف اتنا علم دیا ہے جتنا کہ ان کا اس سے کام ہے. جس سے ان کا کام نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو علم نہیں دیا. اور عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے, صرف اللہ کی ذات عالم الغیب ہے, فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں. اور آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کلمات کا یعنی اسماء کا نام بتا دیا, یوں سمجھ لیں کہ ہم اسے سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو فوری طور پہ اللہ نے لینگویج, زبان سکھا دی. اب وہ کون سی تھی؟ عربی تھی, فارسی تھی, سریانی تھی, لاطینی, انگلش تھی, کیا تھی اللہ عالم. گویا کہ ہر زبان میں جو بھی ذریت نے بولنا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا, کیونکہ کلہا اگر آ جاتا نا صرف اسماء تو ہم کہہ سکتے تھے. اب یہاں پہ کلہا کا معنی یہ ہے کہ پوری کی پوری زبان اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو ہے وہ سکھا دی تھی. یہ ہے کلمات کا یعنی لیا جائے گا جو ایک راجع بات رکھتی ہے. اس سے فرشتوں کے نام ہے یا فلانی چیز ہے فلانی چیز ہے, کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے جس میں ہم چیزوں کو فکس کر سکتے ہوں کہ فلاں فلاں چیز کی فلاں فلاں چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتایا تھا اور فلاں فلاں چیز کا نام جو ہے وہ نہیں بتایا تھا. لہذا اسماء کلہا آیا ہے اور اس میں تمام چیزیں. اب یہاں پہ کہا جائے کہ جو اس وقت کی موجود چیزیں تھیں ان کے نام بتائے گئے یا جو قیامت تک آنے والی چیزیں تھیں ان کے بھی نام بتا دیے, اللہ عالم. اللہ نے بیان نہیں کیا, اللہ نے تمام قیامت تک آنے والی چیزوں کے نام بتا دیے. یہ صرف اس وقت جو چیزیں موجود تھی ان کے نام بتا دیے, اللہ اعلم, بس نام بتائے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقام دیا, مرتبہ دیا, شرف دیا فرشتوں کے مقابلے میں ایک علم کے اندر آ کے. گویا کہ انسان کی صفات میں سے جو پہلے عمل ہے انسان کا سلام کرنا اور انسان کا سیکھنا تعلیم کلمات, یہ تھے آدم علیہ السلام کے پہلے کلمات ہیں. اس کے بعد آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آگے جو ہے وہ فرشتوں نے سجدہ کیا. فرشتوں نے سجدہ کیا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا, فرشتوں نے نہیں بتایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوتا ہے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو, بس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا, انکار کیا, تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہوا. سورۃ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آگے سورۃ حجر کے آیت نمبر 30 میں فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. اور سورۃ صاد کی آیت نمبر 73 میں فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. یہاں پہ پوائنٹ ہے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو, سجدہ کرو. سجدہ کیا, سب نے سجدہ کیا. اب یہ جو سجدہ کیا ہے قرآن مجید کی, یہ جو دو آیات میں نے پیش کی ہیں سورۃ حجر میں اور سورۃ صاد میں, یہاں پہ دو کلمات آ رہے ہیں کلہم اور اجمعون. کلہم اور اجمعون, کلہم کا کیا معنی ہے اور اجمعون کا کیا معنی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو اگر ایک چیز جو ہے فرشتوں نے کلہم, فرشتوں نے سجدہ کیا,
اب بہت ساروں نے کیا، لازم نہیں ہے کہ سارے کے ساروں نے کیا ہو، تو اس وہم کو ختم کرنے کے لیے کلہم کی تاکید آ گئی کہ جتنے بھی فرشتے تھے سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ اور اس کے بعد دوسری صفت ہے کہ ٹھیک ہے سب نے کیا ہے، لیکن کچھ نے پہلے کر لیا ہوگا، کچھ نے بعد میں کر لیا ہوگا، ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہوگی۔ اس وہم کو ختم کرنے کے لیے اجمعون کی صفت آ گئی کہ سب نے سیم ٹائم پہ اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ کا حکم تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور سورۃ حجر اور سورۃ صاد میں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے جتنے بھی فرشتے تھے سب کے سب نے، اور سب کے سب نے مل کر ایک ساتھ سجدہ کیا۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہ جو سجدہ کیا گیا تھا، کیا سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ بھی کسی اور کے لیے جائز ہے؟ کیا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ سجدے کا حکم ہے؟ یاد رکھ لیں، یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ سجدہ اصل چیز ہے کہ حکم ماننا، آرڈر ماننا۔ ایک ہے قبلہ، جیسے قبلہ جس کو بولا جاتا ہے عربی زبان میں کہ وہ سمت اور جہت، جیسے مکہ مکرمہ میں جو وہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، جو روم بنا ہوا ہے بلیک کلر کا، جس کو ہم کعبہ بولتے ہیں، کعبہ کعبہ کہتے ہیں، اصل میں یہ کعب سے نکلا ہوا ہے، معقب جو مربع ہوتا ہے نا چار دیواری، عربی میں اس کو کعب بولتے ہیں۔ تو وہ چونکہ چورس ہے، گول نہیں ہے، چورس ہے، چار کونے ہیں، اس لیے اس کو جو ہے وہ کعبہ بولا جاتا ہے۔ وہ کعبہ جو ہے اس کو ہمارے لیے قبلہ بنایا گیا۔ قبلہ قبل سے ہے، سامنے ہونے سے ہے کہ سمت کرنا۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کو کر رہے ہیں، اس کعبہ کو نہیں کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سجدہ کرنے کے لیے ایک سمت بنائی، ایک سائیڈ بنائی، ایک جو ہے ڈائریکشن بنائی کہ مجھے سجدہ کرنا ہے تو ادھر کر دو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایسا نظام نہیں بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے اس جلوہ افروز ہمارے سامنے نظر آئے اور ہم اس کو سجدہ کر، نہیں، بلکہ اللہ نے ہمارے لیے وہ کعبے کو ایک متعین کر دیا کہ اس کو سجدہ کرو، اور ہم سجدہ اللہ کو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو کیونکہ حکم ہمیں اللہ کا ہے، آرڈر ہمیں اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا۔ آرڈر کس کا پورا ہو رہا ہے؟ اللہ کا۔ اگر اللہ ہمیں کہہ دیتا کہ تم شمال کی طرف دیکھیں، جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مکہ مکرمہ میں تھے شروع میں، تو نماز میں اپنا منہ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، فلسطین کی طرف کرتے تھے۔ جب مدینہ میں شروع میں گئے تب بھی ادھر ہی منہ کرتے تھے۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا تو قبلہ چینج ہو گیا، فلسطین سے لے کے مکہ مکرمہ کی طرف کعبہ چینج ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرف بھی حکم دے دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی درخت کو قبلہ بنا دیتا، کسی پہاڑ کو بنا دیتا، تو سجدہ اللہ ہی کو ہونا تھا، اس پتھر کو نہیں ہونا ہے، اس پتھر کو نہیں سجدہ ہونا ہے۔ وہ جو مکعب چار کونوں والا کمرہ بنا ہوا ہے اس کو نہیں سجدہ ہو رہا، سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے کہ آرڈر اللہ کا ہے۔ سیم اسی طرح جو فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، تو حکم آدم علیہ السلام نے نہیں دیا، آدم علیہ السلام نے نہیں کہا میرے آگے سجدہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے ایز اے قبلہ بنا کے سجدہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو کیا تھا۔ نہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو رب اور معبود سمجھ کے کیا تھا، اور رب اور معبود سمجھ کے سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے جائز ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ
اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں جو پوائنٹ بیان ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام کی شکل و صورت خوبصورتی میں بہت عمدہ تھی۔ آدم علیہ السلام کو خوبصورتی میں اللہ نے اپنے ساتھ مشابہت دی ہے کہ اللہ نے اپنی طرح انہیں بڑا خوبصورت بنایا۔ یہ مشابہت پوری طرح کیفیت میں نہیں ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا جب کیا تو پیدا کرنے کے بعد پہلا کام انہوں نے فرشتوں کو سلام کیا۔ دوسرا پوائنٹ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ خوبصورتی میں سب سے زیادہ خوبصورت کہنا کہ یوسف علیہ السلام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خوبصورتی میں سب سے زیادہ خوبصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آدم علیہ السلام ہے، اور بہت بڑی خوبصورتی کا حصہ یوسف علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا، لیکن یہ کہنا کہ سب سے انسانوں میں سے زیادہ وہ خوبصورت تھے، ایسا نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ آدم علیہ السلام کا پہلا عمل یہ ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو سجدہ کیا، اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو اسماء کلہا سکھائے گئے وہ ہر قسم کی لینگویج اور زبان تھی جو بولی جا سکتی تھی، چیزوں کے نام تھے، وہ جو ہے وہ سکھائے گئے تھے آدم علیہ السلام کو۔ اور پھر اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، جس میں سب فرشتوں نے ایک ساتھ ہو کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جو کہ سجدہ کعبہ اللہ کو ہو رہا تھا اور قبلہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اے اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر لیجئے جو تیری گواہی دینے والے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزا خیر عطا فرمائے۔